بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری۔ محترم مکرم ناظرین، تعلیم تین طرح کی بنیادی تبدیلیاں انسان کے کردار میں اندر میں پیدا کرتی ہے، یا یوں کہیں کہ تعلیم کا دائرہ عمل جسٹ آفٹر کنسیپشن سے لے کے تا دم آخر بنیادی طور پر تین تبدیلیاں تعلیم پیدا کرتی ہے۔ اور کون کون سی ہے؟ پہلی تبدیلی کو کہتے ہیں وقوفی تبدیلی، کاگنیٹو ڈومین یا کاگنیٹو چینج۔ وقوف کا معنی ہوتا ہے جاننا، اس کی جمع ہے وقوفات۔ تو وقوف کا معنی ہے گیان، علم، معرفت، واقفیت۔ تو وقوفی تبدیلی سے مراد ہے جاننے کی تبدیلی، نوئنگ۔ کسی چیز، شخص، جگہ یا مجرد تصور کو جاننا، پہچاننا، سمجھنا۔ تو ہم جتنے بھی نظریات، افکار، معلومات، اطلاعات جن کو بھی ہم جانتے ہیں، اور میں نے کہا چار بنیادی چیزیں ہوں گی، ہم اشخاص کو، جگہوں کو، چیزوں کو، اور پھر مجردات، جنت، دوزخ، آخرت، جتنے مجرد چیزیں ہیں جن کو جو نظر نہیں آتی، جو واچیبل ہیں اور ان واچیبل ہیں، ان سب کے بارے میں جاننا، پہچاننا، ان کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں وقوفی تبدیلی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہیں کہتے یہ تمہاری ماں ہے، یہ باپ ہے، پھر مختلف چیزوں، اشخاص، جگہوں کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں۔ اور جیسے 20 سال کے آدمی کو دیکھیں تو وہ ہزارہا چیزوں کو، اشخاص کو، جگہوں کو، تصورات کو، خیالات اور نظریات کو جان چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جاننے کی تبدیلی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وقوفی تبدیلی۔ مسلسل انسان جو ہے وہ جانتا رہتا ہے، اور معاشرہ، حکومت، والدین، بڑے بزرگ، مسلسل ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، وہ مسلسل کیا کرے، وہ جانے۔ اور میں نے کہا کن چیزوں کے بارے میں؟ اشخاص کے بارے میں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں، آپ ہر زندگی کے تمام شعبہ جات کے بارے میں آپ ہزاروں اشخاص کو جانتے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، جگہوں کو جانتے ہیں، ان کے ناموں کو جانتے ہیں، پھر مختلف قسم کے تصورات کو جانتے ہیں۔ تو گویا وقوفی تبدیلی سے مراد آپ سمجھ گئے کہ جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کی تبدیلی۔ دوسری تبدیلی جو تعلیم پیدا کرتی ہے، یہ تعلیم کا دائرہ عمل جس کے ذریعے تعلیم گھومتی ہے اور ساری عمر ہم، دوسری ہے وہ تاثراتی تبدیلی، افیکٹو ڈومین یا کاگنیٹو ڈومین۔ اس کا تعلق ہمارے رویوں، جذبات، احساسات اور داعیات کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے رویوں کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، جس میں ہم خیر اور برائی کو جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ چیز اچھی ہے اور بری ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو کچھ پہلے آپ نے جانا، پہچانا، سمجھا، اب اس کو اپنے کردار اور سیرت عمل کا حصہ بنانا ہے۔ اور جب ہم اس کو بنا لیتے ہیں تو ہمارا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو تاثراتی تبدیلی یا عاداتی تبدیلی بھی کہتے ہیں۔ آپ نے جان لیا جھوٹ، تو جھوٹ جاننا وقوفی تبدیلی ہے۔ آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں، اپنے عمل کا حصہ بنا لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ تاثراتی تبدیلی ہوگی۔ آپ نے جان لیا سچ بولنا چاہیے، سچ، لیکن آپ سچ بولنا شروع کر دیں۔ آپ نے جان لیا نماز، اب نماز کو جاننا یہ وقوفی تبدیلی ہے، لیکن آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، اس لیے تمام نیکیاں، معروفات، اچھائیاں اور وہ تمام کام، ان کو جاننا، پہچاننا، سمجھنا وقوفی تبدیلی ہے۔ اور جو ورکیبل ہیں، ڈویبل ہیں، ایکشنیبل ہیں، فیزیبل ہیں، پریکٹیکیبل ہیں، ان پر پھر باقاعدگی سے عمل کرنا اور اپنے کردار، سیرت کا حصہ بنانا اور بناتے ہی چلے جانا، اس کو پھر ہم کہتے ہیں تاثراتی تبدیلی۔ یہ تعلیم پیدا کرتی ہے
کہ ہم چیزوں کو صرف جانے نہیں، پہچانے نہیں، سمجھے نہیں، بلکہ وہ تمام اعمال افعال جو قابل عمل ہیں، جو کچھ ہم جانا ہوتا ہے ہم نے اس کو حصہ بنائیں ذہن و کردار اور سیرت کا، عمل کا، تاکہ ہمارا ایک تاثر پیدا ہو اچھائی اور برائی کا، نیکی کا. تو اس کو ہم کہتے ہیں تاثراتی تبدیلی. تیسری تبدیلی جو تعلیم نے پیدا کرنی ہے اور آخر تک پیدا کرنی ہے وہ ہے مہاراتی تبدیلی، سائیکوموٹر ڈومین. کوئی مختلف فنون سکھانا، ہنر سکھانا، اس کا تعلق انسان کے کس کے ساتھ ہے؟ اعضاء کے ساتھ ہے، جوارے کے ساتھ ہے. جب ہم کو فزیکل ورک کرتے ہیں، جسمانی کام سیکھتے ہیں، کوئی فن اور ہنر سیکھتے ہیں، اپنے جسم کو کام پہ لاتے ہیں، تو یہ مہاراتی تبدیلی ہے. تو ہر تعلیم کے ذریعے تیسری تبدیلی پیدا کرنی، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی فن، ہنر اور مہارت، مثلا اس میں گاڑی چلانا ہے، مکینیکل ورک ہے، بزنس ہے، کمپیوٹر ہے، کامرس ہے، فارمنگ ہے، جو کام جن کا تعلق انسان کے ہاتھوں سے کام کرنے، جسم کے اعضاء کو کام میں لانا ہے. اور جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں، ہماری صحت بھی رہتی ہے. ساؤنڈ باڈی ہیز ساؤنڈ مائنڈ. تو جسمانی فٹنس کے لیے جب بھی ہم کام کرتے ہیں یاد رکھیں تو ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، افیکٹو ہوتے ہیں، پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور پروفٹیبل ہوتے ہیں. اس لیے تیسرا کام یہ تعلیم کرتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہم فن سیکھیں، مہارت سیکھیں، جسم کو کام میں لائیں. جب ہم کام کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں ہمارے انگ انگ میں آکسیجن پہنچتی ہے. تو ہر شخص وہ کسی بھی شعبے میں ہو تو کسی نہ کسی فن میں مہارت حاصل کرے، اپنے اعضاء کو کام میں لا کر. ہیپینس واکس آن برسک فیٹ. تو جب ہم کام کرتے ہیں تو کام کرنے والا ہی اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو تعلیم کے ذریعے تیسری تبدیلی ہے مہاراتی تبدیلی، کوئی فن ہنر سیکھنا، جسمانی طور پر کام کرنا، مینول اور فزیکل ورک کرنا. اور اس میں ہزاروں کام ہم سیکھ کر بہترین طریقے سے، باعزت طریقے سے روزگار کما سکتے ہیں. اور تعلیم کے ذریعے تیسری تبدیلی کرنی چاہیے کہ کام کرنے کی، کوئی نہ کوئی فن ہنر سکھانے کی تبدیلی پیدا کرنی چاہیے. تو 3 تبدیلیاں ہو گئیں: وقوفی تبدیلی، تصورات، معلومات، اطلاعات کو جاننا، اور پھر معلومات اطلاعات کے اندر جتنی بھی قابل عمل چیزیں ہیں ان کو اپنے کردار اور سیرت کا حصہ بنانا، تاثراتی تبدیلی، اور پھر مختلف فنون اور مہارات کو وہ سکھانا تاکہ فرد معاشرے کا انتہائی کارآمد، مفید اور سرگرم رکن بن سکے. اور آخر میں نیشنز اٹین دیئر رائٹ اسٹیٹس تھرو نالج وما توفیقی الا باللہ.